خرید و فروخت کا ایک بازار گرم ہوا اور سندھ ہاؤس کے اندر انسانوں کی منڈی لگی اور لوگوں نے اپنے ضمیر فروخت کیے۔ نہ طالبان کوئی ایسا کام کریں گے جو ان کے اپنے انٹرسٹ میں نہ ہو اور پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے وہ کوئی کام کر لیں۔ اسی طرح پاکستان کو بھی اپنے سارے بین الاقوامی تعلقات میں اپنا انٹرسٹ سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پیپل اور میں ہوں محمد عظیم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج کی شخصیت ہیں، پی ٹی آئی کے اہم رکن ہیں، اور جو آج کل پی ٹی آئی کو جتنی مقبولیت پنجاب میں ملی ہے ان میں جو سر فہرست نام آتے ہیں وہ بھی ان کا ہی ہے۔ اور جنہوں نے پی ٹی آئی لاہور میں اتنی سٹرگل کی اور نون لیگ کی گرپ تھی جس پہ بہت زیادہ مضبوط، اور آج پی ٹی آئی کا لاہور میں ایک بہت بڑا نام ہے اور وہ ان کی ہی بدولت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز چودھری صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اعجاز صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی۔ جی اعجاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو یہ الیکشن ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھرپور اکثریت کے ساتھ جیتے گی؟ جی انشاءاللہ العزیز تحریک انصاف ایک بھاری اکثریت سے اس میں جیتے گی۔ کوئی میرا خیال ہے 70% سے زیادہ لوگ اس وقت عمران خان کے میسج اور ان کے مقصد اور ان کے پروگرام کے ساتھ ہیں، اور لوگ اوور ویلمنگ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ناجائز طریقے سے ختم کیا گیا، ایک بیرونی سازش ہے، اور سازش کے نتیجے میں ایک ایسی بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے، بدترین مداخلت ہوئی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی ایک لافل کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرایا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے خرید و فروخت کا ایک بازار گرم ہوا اور سندھ ہاؤس کے اندر انسانوں کی منڈی لگی اور لوگوں نے اپنے ضمیر فروخت کیے، اور انہوں نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے اوپر انتخاب جیتا تھا لیکن وہ ان کے ساتھ چلے گئے، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اگر ان کا ووٹ وہاں پر کاؤنٹ نہیں بھی ہوا تو جو ہمارے ساتھ الائیڈ پارٹیاں تھیں وہ اس کو دیکھ کر وہ دوسری طرف چلے گئے۔ چنانچہ یہ کانسپریسی ہے، جو وقت سامنے آ رہا ہے اور جس طرح بری طرح انہوں نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، لوگوں کا، صرف میرا نہیں، لوگوں کا شک جو ہے وہ اس کو حقیقت سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے۔ وہ محض عمران خان کو ہٹانے کی نہیں تھی بلکہ ملک کو ایک کرائسس اور بحران کی طرف لے جانے کی تھی۔ تو عمران خان جو یا ہمارے ساتھ جو آج کل پنجاب کی صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں، اس میں ہم بھاری اکثریت سے جیت جاتے ہیں، تو کیا دوبارہ عمران خان اس میں اپنے جو کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اب کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان میں کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ ان کے ملتے جلتے نام ہی جس نے پہلے دھوکہ دیا ہے، جو پیسے کی خاطر بک گئے ہیں یا انہوں نے اپنا ضمیر بیچا، اپنی قوم کی عزت بیچی، ملک کا عزت بیچ دی، تو کیا ان کے ملتے جلتے نام عمران خان دوبارہ ایسی غلطی کریں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے اور جناب چیئرمین نے بھی ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے کہ جو مضبوط ہیں اور کسی طرح وہ پارٹی کے مفاد کو اور عوامی مفاد کو فروخت نہیں کریں گے۔ البتہ ایک اویئرنیس جو ہے نا، لوگوں کے اندر جو شعور آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ انہیں سلوک کیسا کرنا ہے، وہ اصل میں سد باب ہوگا، وہ سد راہ ہوگا، اور لوگوں کو روکے گا کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں کسی لالچ کے نتیجے میں، کسی روپے پیسے کی ریل پیل دیکھ کر یا کوئی اور مراد دیکھ کر۔ تو لوگوں کے اندر ایک شدید رد عمل ہے ان کے بارے میں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسے کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا۔ اور جو عمران خان نے ملک کے اندر ایک بیداری پیدا کر دی ہے اور لوگوں کے اندر ایک ایسی فضا لے کر آ گئے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اب، ضمیر فروشوں کے لیے اب یہ زمین جگہ نہیں دے گی۔ اعجاز صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ حکومت کا جو یہاں پہ حکومت میں آئے ہیں ان کا مقصد جو تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ مہنگائی کو ختم کرنا، لیکن ان کا بالکل یہ 0% مقصد نظر نہیں آ رہا کہ وہ مہنگائی ختم کر رہے ہیں۔ ان کا اپنے مقاصد ہیں، وہ اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نواز رہے ہیں، تو کیا ان کو اپنے مقصد میں کچھ کامیابی ملی ہے یا صرف وہ اپنے جو مقصد کے لیے آئے تھے اس میں فل کامیاب ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ کہ مہنگائی اور ملک کے اندر سیاسی افراتفری یہ تو روزانہ روز افزوں ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ عام آدمی بری طرح متاثر ہے۔ آٹے کی قیمت جو ہے وہ 20 کلو کے اوپر 300 روپے بڑھ گئی ہے، چاول کی قیمت جو ہے 150 روپے سے 300 روپے ہو گئی ہے،
بجلی اور گیس میں 45% اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 80 روپے اس میں اضافہ ہو گیا، ڈیزل میں 120 روپے پر لیٹر اضافہ ہو گیا. تو ایک طوفان ہے جو مہنگائی کا آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 انڈسٹریز کے اوپر انہوں نے 10% سپر ٹیکس لگا دیا ہے، جس سے انڈسٹری بھی سکویز ہوگی، سکڑ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے اندر بھی اضافہ ہوگا. اور بھی انہوں نے لوگوں کے اوپر، آمدن کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے وہ اس طرح کی لگائی ہے کہ اس سے مہنگائی جو ہے بڑھے گی. ڈالر جو ہے وہ بیرون ملک سے اب کم آ رہا ہے، ایکسپورٹس گر رہی ہیں. جو بیرون ملک پاکستانی تھے وہ بھی اب کم پیسے اور ڈالرز بھیج رہے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ $10 بلین سے نیچے آ گئے ہیں، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ مستقبل کے بارے میں کوئی اچھی پلاننگ نہیں کر سکتے. پھر جولائی اور اگست کے اندر جو شدید ترین بحران آنے والا ہے اس کا بجلی کا، پاور فیلیور ہوگا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ LNG پرچیز نہیں کر سکے اور کوئلہ پرچیز نہیں کر سکے، اور انہوں نے ان کی جو بری گورننس ہے وہ اس بات کا سبب ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے زندگی دن بدن مشکل ہو جائے گی. اسی لیے مختلف سرویز بتا رہے ہیں کہ 75-77% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ نئے انتخابات ہوں اور ایک قابل اعتماد حکومت بنے، جو دنیا کے اندر جب معاملہ کرے تو انہیں پتہ ہو کہ یہ ایک نمائندہ حکومت ہے، یہ محض چوروں کی حکومت نہیں ہے. اور اس کا دوسرا پہلو بہت ہی خوفناک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے نیچے لگ کر ہم انہیں اڈے دے دیں یا انہیں ڈرون حملے کرنے کی اجازت دے دیں. ہم یہ ہوم فرنٹ کے اوپر یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے نیب لاز میں تبدیلی کی ہے، اور سارے جتنے یعنی لوگ جن کے اوپر بالکل پروون مقدمات تھے، اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، وہ سارے کے سارے اب آپ کو آزاد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. 1985 سے پہلے کوئی کیس ہی نہیں بنے گا. پھر جو برڈن آف پروف ہے پہلے ملزم کے اوپر ہوتا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ نیب کے افسر اپروو کریں گے. پھر جو یعنی کسی نے کرپشن کی اور اپنے بیوی بچوں کے نام پیسہ ڈال دے تو وہ ان کو نہیں پوچھا جا سکتا. پھر یہ ہے کہ اگر اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس کو نہیں پوچھ سکتے، صرف آخری جو ٹرانزیکشن ہوگی کہیں گے اس کا وہ جواب دے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انہوں نے قانون کے اندر یعنی کھلواڑ کیا ہے نیب قانون کے اندر کہ جو 23 سال پرانا قانون ہے، اور صرف یہ لگتا ہے کہ آئے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بین الاقوامی برادری میں گھٹنوں کے اوپر اس کو لے آئیں اور اپنے جو یہ مقدمات ہیں چوری کا پیسہ ہے اس کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں. اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں ہے انہوں نے جو کچھ اب تک. سر میرا یہ ایک آپ سے یہی سوال تھا کہ جو اب نیب کے کیسز انہوں نے کیے ختم کر رہے ہیں، تقریباً ختم کر دیے انہوں نے، جیسی ترمیم کی ہے ایسا کوئی ان پہ لگتا نہیں کہ اب کیسز بچا، یہ سارے پاک صاف ہو گئے ہیں. جو عمران خان صاحب نے ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، کیا ہمیں سپریم کورٹ سے کچھ انصاف ملتا نظر آئے گا؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوں چاہے عدالتیں ہوں، انہیں آپ اپنے بارے میں خود سوچنا چاہیے کہ خلق خدا ان کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہی ہے. ظاہر ہے میں اس کے اوپر یعنی کوئی تبصرہ کروں تو وہ مناسب نہیں ہے. البتہ یہ آئندہ انہیں سوچنا ہے کہ اگر ان اداروں کے اوپر عوام کا اعتماد اٹھ گیا، جس طرح الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر تو کسی کا کوئی اعتماد نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن کمشنر اور یہ الیکشن کمیشن اگر بیٹھا ہوا ہوگا تو ہمیں کوئی شفاف انتخابات کی اس کی کوئی امکان نظر آ رہا ہے. آج سندھ کے اندر بلدیاتی انتخاب ہوئے ہیں، جو برا حال ہے وہاں پہ، میرا خیال ہے سارا دن ایک جنگ و جدل کی کیفیت رہی ہے، اور لوگوں کو لڑائی مار کٹائی اور لوگوں کے فائرنگ اور برا حال اور بیلٹ باکس غائب اور سارا کچھ ہی وہ ہوتا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ شفاف انتخاب کرا سکیں گے. اس لیے اداروں کو خود فیصلہ کرنا اپنے بارے میں کہ عوام کے اندر ان کی جو اس وقت رائے عامہ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں وہ کس قدر متاثر ہو چکی ہے، کیا انہیں بہتر اسے نہیں کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. اعجاز چودھری صاحب تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا. اب جو